يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرزيه يوم القيامة. مسند احمد. درود شریف بلند اللهم بارك على محمد وعلى آل عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ عمل آدمی کرے، ہم بیٹھے رہیں اور دعویٰ کریں، کچھ عمل کریں نا پھر دعویٰ کریں جنت کی کہ جنت ہمیں ملے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ عمل تو کرے نا آدمی، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہاتھ بھی ہلانا پڑتا ہے، یا خود بخود کھانا پیٹ میں چلا جاتا ہے، ایسا تو نہیں۔ اعمال والی زندگی آدمی اختیار کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، جو آدمی صبح کو پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبیا، صبح کو بھی 3 دفعہ پڑھتا ہے، شام کو بھی 3 دفعہ پڑھتا ہے، سمجھا نہیں؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ مسلمان بندہ جو صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ روز قیامت اس مسلم بندے کو اپنی رضامندی سے بہرہ ور فرمائے گا۔ ایک اور حدیث اسی طرح ہی دوسری حدیث آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا زعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سمجھا نہیں؟ تو میں ضمانت دیتا ہوں میں اس شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کروں۔ کیا بات ہے، ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں۔ پڑھو سارے ساتھی، سارے بلند آواز سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جس کو یاد ہے تو ماشاءاللہ، جس کو نہیں ہے تو وہ بھی یاد کر لے۔ رضیت باللہ ربا، پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آدمی عمل تو کر لے نا۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اب آدمی بستر پر آیا اور بستر پر آ کر سونے کے لیے آیا اور بستر بچھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دفعہ صرف جھاڑے اس کو، 3 دفعہ، چاہے کہ صاف ہے بستر پھر بھی 3 دفعہ اس کو جھاڑے، کپڑے سے جھاڑے، کپڑا نہیں ہے تو ہاتھ سے جھاڑے، تو اس کو بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ آپ چڑھائی ہے نا، آپ چڑھتے ہو نا تو پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی گھر میں چڑھ رہے ہو، ٹھپے ہیں اوپر، دکے ہیں اوپر چڑھ رہے ہو، یا اوپر منزل گھر میں جا رہے ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو۔ اوپر چڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اور نیچے اترنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باتھ روم جا رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث
والخبائث، پڑھو سارے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب آدمی اندر جائے، باتھ روم میں جائے تو الٹا پاؤں رکھے، کیا؟ الٹا پاؤں رکھے۔ جب نکل رہا ہے، باتھ روم سے نکل رہا ہے تو کیا پڑھے؟ پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عن العذاب عافانی، چلو الحمدللہ الذی اذھب عن العذاب عافانی، سمجھا نہیں؟ یہ دعا پڑھے۔ اور باہر نکلے تو کون سا؟ سیدھا پاؤں، سمجھا نہیں؟ دایاں پاؤں باہر رکھے۔ اور بہت سے احباب آپ کو ایسے بھی ملیں گے، میں نے بھی بہت سے احباب، اب سمجھا نہیں، آزان ہو رہی ہے، جا رہے ہیں باتھ روم میں، جا رہے ہیں، انتہائی غلط ہے عزیزو۔ آزان ہو رہی تو باہر آزان پوری توجہ سے سنیں، اور جو باتیں کر رہے ہیں نا تو انتہائی غلط کر رہے ہیں۔ آزان ہو رہی ہے تو بالکل خاموشی سے لوگوں کو، ساتھیوں کو بھی خاموش کرائیں کہ بھائی آزان سنو، آزان سنو۔ وائز نصیحت کی بات بھی روک دیں، جو وائز نصیحت کی بات کر رہے ہیں روک دیں، بھائی آزان پہلے آزان سنو۔ آئی بات سمجھ میں؟ سمجھا نہیں؟ یہ باتیں ضروری ہیں عزیزو۔ ماشاءاللہ ہمارے ابستر بھائی یہ کافی باتیں یاد کر کے آئے ہیں، کیونکہ 4 مہینہ لگا کر، 4 مہینہ 40 دن لگا کر آئے۔ کتنا اس میں فائدہ ہوا۔ جو جماعت میں جاتا ہے، جماعت میں جانے سے کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ بھائی ضروری باتیں جو ہیں وہ تو یاد ہو جاتی ہیں، نماز کے فضائل یاد ہوتے ہیں، نماز کے فرائض یاد ہوتے ہیں، نماز کی سنتیں یاد آ جاتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سمجھا دیں؟ تو ہر نماز کے بعد حدیث مبارکہ مفہوم ہے، ہر نماز کے بعد پڑھو الحمدللہ 3 دفعہ، الحمدللہ 3 دفعہ، استغفر اللہ پڑھو، الحمدللہ الحمدللہ 3 دفعہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں تمہارے اوپر کم ہیں، یہ جو تو نے حمد پڑھا ہے یہ تمام نعمتوں سے اونچا ہے۔ کیا بات ہے جی، الحمدللہ۔ بیٹے ایسے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں آدمی استغفر اللہ پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، شاباش۔ یا پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج تو موقع ہے عزیزو، آج تو دیکھیں زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں کراچی میں، اللہ رحم کرے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت دے دے، سمجھا نہیں؟ ہر وقت آدمی توبہ طائب ہو جائے۔ آج تو یہ کہ ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ایسا نہ کریں عزیزو، سمجھا نہیں؟ 100 بار توبہ شکستی بازا ہر آنچ ہستی بازا۔ کہتا ہے شاعر، کہتا ہے کہ تو جیسا بھی ہے تیسا بھی ہے، جیسا بھی گناہگار ہے، اے میرے بندے تو واپس آ جا، تو جیسا بھی گناہگار ہے واپس آ جا، میرا بندہ تو ہے، سمجھا نہیں؟ تو الحمدللہ استغفر اللہ زیادہ پڑھے مانو آدمی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، فقط استغفر اللہ پڑھو فقط استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھے۔ اور درود شریف کی تصویر پڑھو سارے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ چلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ درود ابراہیمی، یہ بھی درود شریف ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی درود شریف ہے۔ پڑھو سارے، صلی اللہ علی النبی الامی، 2-4 لفظ تو ہیں، پڑھو صلی اللہ علی النبی، سارے یاد کریں، آج میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو، چڑھو پڑھو صلی اللہ علی النبی، چلو صلی اللہ علی النبی، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو ایک شخص آیا جو حضرت صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ دے دی، حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساتھ تھے، خلیفہ بلا فصل تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ صحابی ہے میرا جو میرے اوپر ایسا درود پڑھتا ہے، کوئی صحابی ایسا درود نہیں پڑھتا، کوئی ایسا درود نہیں پڑھتا۔ من صلی علیہ مرتن فقد صلی اللہ عشر مرات، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔
ایک شخص تھا، فقط اس کی یہ عادت تھی، فقط یہ تھی، یہ کیا تھا، وہ کاپی تھی، اس کاپی پر لکھتا تھا صلی اللہ علیہ نبی الامی، درود شریف لکھتا تھا، درود شریف لکھتا تھا۔ اللہ کی قدرت وفات پا گیا تو پوچھا گیا کہ کیا کیسے تمہاری مغفرت ہوئی، یہ کیسے مغفرت ہوئی؟ فرمایا کہ میں کتاب پر لکھتا تھا، درود شریف لکھتا تھا، درود شریف لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ امام شافعی سے پوچھا گیا بھائی کیسے مغفرت ہوئی تمہاری، مغفرت کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑھتا تھا، اس وجہ سے میری مغفرت ہو گئی۔ جب کہتے ہیں درود شریف تو 15-20 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں تو 4-5 آدمی درود شریف پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے عزیزو؟ یا تو یہ کہ درود شریف آتا نہیں ہے، یا بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، یا تو دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ تو ہے، یا تو درود شریف آتا نہیں ہے، یا درود شریف میں سمجھا نہیں دلچسپی نہیں ہے، یا بات استاد کی آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا ذکر آئے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی آئے گا۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، تو آدمی بڑی خوشی کے ساتھ آدمی درود شریف پڑھے۔ تو درود شریف کی آدمی ایک تسبیح پڑھے اور ایک تسبیح پڑھے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 2-4 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر پڑھو محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جو آدمی 100 دفعہ پڑھتا ہے، کم از کم 100 دفعہ پڑھے، تو آدمی زیادہ پڑھے روزانہ، 5-10-15 منٹ بھی نہیں لگ رہے۔ فرمایا کم از کم جو 100 دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ پڑھو 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، سمجھا نہیں؟ اور ایک تسبیح پڑھے آدمی تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ، پڑھو پڑھو، اگتے بھی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی، پڑھو بلند آواز سے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سمجھا نہیں؟ اور ایک تسبیح پڑھے استغفر اللہ کی، آ گئی استغفر اللہ، کون سی تسبیح بچ گئی؟ سبحان اللہ والحمدللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور گھر سے آپ جب آپ گھر جا رہے ہیں نا، تو گھر میں پہلا کام یہ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرما رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کام کرتے تھے جب گھر میں آتے تھے، تو پہلا تو السلام علیکم کہتے تھے، دوسرا مسکرا کر بات کرتے تھے، مسکرا کر بات کرتے تھے۔ اب اگر دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ہم میں نہیں ہیں۔ پہلے دروازے داخل ہو جائیں گے، کپڑے استری ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، کھانا تیار ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، ناشتہ تیار کیا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، پہلے یہ کام، سمجھا نہیں؟ اور یہ اگر یہ بھی نبی ہوا نا تو پہلے غصے سے بات کریں گے، تو ایسا نہ کریں عزیزو، پہلا تو یہ کام کریں، آج سے انشاءاللہ عہد کریں، انشاءاللہ آج سارے ساتھی عہد کر رہے ہیں کہ پہلے گھر میں داخل ہوں گے تو السلام علیکم پڑھیں گے۔ جب آپ السلام علیکم کہیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے تو شیطان رہ جائے گا، وہاں رات بسر کرے گا۔ تو جب آپ السلام علیکم کہیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ اور گھر والوں کے ساتھ مسکرا کر بات کریں، چلو گھر والوں کے ساتھ، بیوی ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے پیار سے محبت سے بات کریں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ایک شخص کا تذکرہ آیا کہ وہ شخص فلاں شخص فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے اور آنسو ٹپک پڑے۔ آنسو، کسی کا تذکرہ ہوا، وہ شخص وفات پا گیا تو آنسو ٹپک پڑے۔ تو ایک شخص تھا جو بیٹھا تھا مجلس میں، تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا، تھوڑی دیر ہوئی تھی مسلمان ہوا تھا، مسلمان ہو چکا تھا،
یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ کیا کہا؟ آپ رو رہے ہیں؟ آنسو آ رہے ہیں۔ تذکرہ ایسے چل سکا ہو جو فوت ہو چکا۔ یا رسول اللہ آپ آنسو بہا رہے ہیں تو میرا تو یہ حال ہے کہ میں جاہلیت کے دور میں 11 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ وہ شخص کہہ رہا ہے جو ابھی ابھی مسلمان ہوا، 11 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، کبھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکے تھے۔ اپنی بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر دیا، آپ نے اپنا چہرہ میں مبارک رخ مبارک پھیر دیا کہ میں اتنی بے رحمی تو آدمی رحم کرے، شفقت کرے، بڑوں کے اوپر بڑوں کی آدمی عزت کرے، چھوٹوں پر رحم کرے۔ لیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو بڑوں کی ملم یوقر کبیرنا ولم پڑھو ملم یوقر کبیرنا ولم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، میری امت میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے تھے۔ دوسرا واقعہ تو حضرت حسن یہ دونوں سید جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا سید ہے، حضرت حسن کے لیے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہے۔ بوسہ دیا، آپ نے بوسہ دے دیا تو وہ ایک شخص بیٹھا تھا دیہاتی، آپ بچے کو بوسہ دیا، آپ نے بیٹے کو بوسہ دیتے ہیں؟ جو دیتے، میری تو 10 اولاد ہے، میری تو 10 بیٹے ہیں، کبھی بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے دیکھنے لگے، یا تو تعجب سے یا حیرت سے دیکھنے لگے۔ تو بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں عزیزو، اپنی اولاد سے محبت نہیں، دوسری کے اولاد سے محبت ہوتی ہے، دوسروں سے پیار محبت، اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں ایسے لوگ، مسجد میں بیٹھا ہوں، دوسروں سے محبت ہے، دوسروں کے لیے جیب کھلی ہوئی ہے، دوسروں کے لیے جیبیں کھلی ہوئی ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ ایسے اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اپنے بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسرے بچوں کے لیے پیسے ہیں، اجنبی عورتوں کے لیے پیسے ہیں، سمجھا نہیں، اور اپنی بیوی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر، آخری لمحات ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، فرمایا عورتوں کا خیال کرنا، عورتوں کا خیال کرنا اور نماز کا خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، 2 باتوں کی وصیت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، ایک تو عورتوں کا خیال کرنا اور دوسرا نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اور عورتوں کا خیال کرنا جو محتاط افراد ہیں، ان کا خیال کرنا۔ عزیزو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین حدیث میں پڑھ رہا تھا، ابھی پڑھ رہا تھا کہ بہترین آپ کا وہ روپیہ وہ ہے جو آپ گھر میں خرچ کرتے ہیں، سمجھا نہیں؟ دوسرے بھی ہیں پیسے، ادھر خرچ کرو ادھر خرچ کرو، بہترین روپیہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ ہے۔ جو گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے